اقبال بس بھائی ہوں فون ہو نہیں سکتی بس قبلہ شاہ کی اجازت. نحمده ونصلي سبحان اللہ ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. بڑی محبت نال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے. صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و السلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. میرے نہایت ہی واجب القدر صاحب صدر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید محمد احمد شاہ صاحب زیب آستانہ عالیہ بننا والا شریف حافظہ اللہ، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین ذی محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسی تے میں اج پی پی 237 دے اس شمولیتی پروگرام دے اندر حاضر ہاں. اللہ جل مجدہ الکریم تہاڈی میری حاضری نو قبول فرمائے اور جناب چودھری محمد طفیل ارائیں صاحب، حاجی عصمت اللہ ارائیں صاحب، حاجی عبد الرحمن ارائیں صاحب، مختار احمد ہوٹل والا، انہاں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے اندر شمولیت اختیار کیتی. اسی انہاں نو دل دیاں اتھا گہرائیاں تو قبول کردے ہیں. انہاں نو اہلم و سہلم مرحبا کہنے ہیں، جی آیاں نو کہنے ہیں، ست بسم اللہ کہنے ہیں، بخیر راغلے کہنے ہیں، بھلی کری آئین کہنے ہیں. خوش نصیبی ہے اس دور دے اندر اپنیاں تمام تر وابستگیاں چھوڑ کے حضور دی عزت و ناموس دا پرچم انہاں نے تھامیا. اللہ تعالیٰ انہاں نے استقامت عطا فرمائے اور استقامت دے نال نفاذ نظام مصطفیٰ واسطے، عقیدہ ختم نبوت دی پہرے داری واسطے، ناموس رسالت دی پہرے داری واسطے اللہ تعالیٰ اخلاص نال شب و روز کم کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس مخلوق دی ہدایت واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، 313 رسول آئے، اولو العزم آئے. اللہ رب العزت نے اپنے پیاریاں نو کتاباں بھی عطا فرمائیاں، صحائف بھی عطا فرمائے. اور ایک بہت قابل توجہ بات ہے، جدوں اللہ دے نبی آئے تے انہاں دیاں کفار نال جنگاں بھی ہوئیاں، منافقین نال جنگاں بھی ہوئیاں.
اچھا جڑے کہتے ہیں جی ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں جی، ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، اچھا جڑے انبیاء کفر نال جنگ کردے رہے وہ ڈنگے سن کہ تسی ڈنگے ہو؟ ڈنگے ہو نے جڑے اسی کہتے ہیں جی ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں. اس کا مطلب یہ آپ سیدھے سادے مسلمان نہیں ہیں، اصل بل آپ کے اندر ہے. سیدھے سادے وہ تھے جنہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، انبیاء کی رسالت کا پرچار کیا، اور جو مقابلے میں آیا پھر اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. اصل سیدھے وہ تھے. انہاں دی جنگاں بھی ہوئیاں، لڑائیاں بھی ہوئیاں، اتھوں تک کہ ظالمہ نے انبیاء نو شہید کر دیتا. بنی اسرائیل نے تقریباً 40,000 انبیاء نو شہید کیتا ہے. اب انبیاء کرام اگر کہندے نہیں نہیں جناب تسی بھی ٹھیک ہو اسی بھی ٹھیک ہے، جو تسی کر رہے ہو جناب اسی مخالفت نہیں کر رہے، جو اسی کر رہے ہیں تسی اپنا کام کرو اسی اپنا کام کرتے ہیں، اسی تو تانوں پوچھنا نہیں. جنگ ہوندی انہوں نے شہید کیتا جاندہ. پھر جڑے کہتے ہیں جی ہم تو امن کا درس دیتے، یہ مطلب نبیوں نے امن کا درس نہیں دیتا. سب تو بڑے امن پسند اللہ دے نبی نے، لیکن ایک گل بھی ذہن وچ رکھنا، اس کائنات سب تو بڑے غیرت مند بھی اللہ دے نبی ہے. ہاں اسلام جتھے امن دا درس دیندا ہے اتھے غیرت دا درس بھی دیندا ہے. کوئی کہے میں بڑا امن پسند ہاں، تو گھر آ کے انہوں نے بہ جاوے چلے تے کبھی میں رہنا ہی اتھے امن پسند چپ کر کے بیٹھا رہے گا. ہے جی انہوں امن پسند کہو گے؟ بولو تو صحیح. میں نہیں کہنا کہن کہ مولوی نے سخت گل کر دی، تسی دسو ان کی کہو گے؟ اچھا تے جڑا ساڈے نبی دے خلاف پھونکے پھر کوئی کہے امن پسند ہے. کائنات دا سب تو بڑا شیطان بے غیرت وہ ہے جڑا اپنے نبی کے خلاف گل بھی سنے پھر خاموش بھی رہے. اگر کوئی نبیاں دے بات صرف اساں انی سمجھانی ہے، اسی بہت بڑے امن پسند ہاں، لیکن الحمدللہ حضور دے غلام بہت بڑے غیرت مند بھی نے. ہاں مت کوئی اپنے ذہن وچ سوچے جڑی نا حدیث پاک کہ من سب نبیا فقتلوہ، یہ دا پتہ ترجمہ پنجابی وچ کی ہے کہ جڑا کسے نبی دے خلاف گل کرے انہوں وڈ کے رکھ دیو، چیر کے رکھ دیو، انہوں پاڑ کے رکھ دیو، انہوں کٹ کے رکھ دیو. پوری دنیا دے گستاخ سن لو، تاریخ لبیک یا رسول اللہ میدان عمل دے اندر موجود ہے. حضور دا نظام بھی لے کے آئے گی، گستاخاں نوں پاڑ کے بھی رکھ دے. اگر چاہتے ہو دنیا تے امن رہے تو پھر آجو ساڈے آقا کریم علیہ السلام دا ادب کرو، احترام کرو. امن اس طریقے ہی قائم ہو سکتا ہے، ورنہ گستاخ کائنات دے کسے بھی خطے دے اندر ہوئے گستاخ واسطے معافی ہو سکتی؟ ہو سکتی؟ گستاخ واسطے کادی معافی؟ حضور نو پونکن والے نو کادی معافی؟ حضور دے کو غلام سن حضرت عمیر بن عدی، اکھاں تو نبی نے سن. حضور جنگ بدر واسطے گئے، جدوں حضور جنگ بدر واسطے تشریف لے گئے نا، وہ ایک عورت نبی کریم علیہ السلام دے خلاف بکواس کر دی سی. انہاں منت منی، یا اللہ میں تیری بارگاہ تے اندر منت منداں کہ تیرے محبوب دی آمد تو پہلے میں دا رگڑا کٹ دیں. اکھاں تو نبی نے ہن جتھے وہ مائی ستی ہوئی سی نا، وہ گستاخا وہ لانتن آپ رات نو اتھے پہنچ گئے.
ہاتھ لا کے ویکھیا نا تے انہاں دے نال ایک بچہ بھی پیا سی. بچہ چک کے تے سائڈ تے کر دیتا, سلوار سینے تے رکھ کے جدوں نپی نا تے سینے تو آر پار ہو گئی, آر پار ہو گئی. حضور تشریف لے آئے نا, سرکار نے فجر دی نماز پڑھائی, پچھلی صف چ نماز پڑھی. ہن پتہ صرف انہاں نوں سی, حضور دے اس غلام نوں جنہیں وہ گستاخا تے رگڑا کڈیا, کسے نوں ہور نوں نہیں سی پتہ. آقا کریم نے سلام پھیر کے تے جدوں ویکھیا نا انہاں ول تے حضور نے پوچھیا اقتلت بنت مروان, فرمایا اس گستاخ زنانی دا کڑاکا کڈ دتا ہی, سبحان اللہ, انہوں وڈ دتا ہی. عرض کیتی نام جی سونیا میں او دا کڑاکا کڈ دتا, او دے ٹکڑے کر دیتے. پھر نہ پوچھیا سونیا حل علیہ شیء, سونیا ہن مینوں دی کوئی سزا ہوئے گی؟ فرمایا تو سزا دا سوچیا بھی کنے ہے, قیامت تک جڑا کسے بھی نبی دی بے ادبی کرے گا او دی سزا یہ ہے اونوں وڈ کے رکھ دتا جائے. سب نبیان مقتول, سب نبیان مقتول, سب نبیان مقتول, سب نبیان مقتول. میں عرض کر رہا سا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. اچھا کئی انبیاء نو بنی اسرائیل نے شہید کر دیتا, نبی کنے بھیجے سن؟ اللہ نے. کدھر اللہ نے فرمایا جاؤ تس تبلیغ کرو تہاڈی حفاظت میں کراں گا؟ فرمایا انہاں نو کتاباں کنے عطا فرمائیاں سن؟ کتاباں دے وچ تحریف ہوئی کہ نہیں؟ آسمانی کتاباں چ تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ رد و بدل ہویا کہ نہیں؟ اور بڑیاں بڑیاں چودھریاں سرداراں انہاں جناب جدوں کوئی سے انہاں دے بچے نے بچی نے آپ غلطی کرنی, بڑے بڑے مولوی بلا لینے, ٹکریل مولوی کی ٹکریل مولوی, انہاں نے بلا کہنا بھی یہ معاملہ ہو گیا کوئی راہ کڈو. انہاں نے او اللہ دیاں آیتاں چ تبدیلی کرنی, اور تبدیلی بھی انج کرنی جویں او جناب چودھری چاہندا ہے, جویں او سردار چاہندا ہے, جویں او وڈیرا اور بادشاہ چاہندا ہے, او دی طبیعت دے مطابق تبدیلی کر دینی. اچھا جدوں تبدیلی کر دینی تو جناب فیصلہ اونجی ہو جانا. اچھا کتاباں تبدیلی ہوندی, یا اللہ تیرا نبی آیا شہید کر دیتا گیا, فرمایا پریشان نہ ہو, انسانیت دی ہدایت واسطے میں نبی اور بھیج دینا. جدوں کسی کتاب رد و بدل ہونا تبدیلی ہونی, یا اللہ تیرا کلام سی انہاں ظالماں نے بدل دیتا, تبدیلی کر دیتی, تحریف کر دیتی, میں پریشان نہیں ہو کتاب اور آ جائے گی. کتاب اچھا جدوں واری آئی نا تیرے میرے مدنی لجپال آقا دی, واری آئی سر الہی دی, واری آئی رب دے ماہی دی, تو اللہ رب العزت نے احساس فرمایا محبوب پیارے واللہ یعصمک من الناس, سونیا اینا لوگاں تو تیرا رب تیری حفاظت فرمائے گا. جدوں واری آئی اس کتاب دی جڑی اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام تے نازل فرمائی, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, محبوب پیارے ایک کتاب بھی اسا نازل کیتی ہے تے دی حفاظت دا ذمہ بھی اسی لے رہے ہیں. سبحان اللہ, حفاظت دا ذمہ بھی. پہلیاں کتاباں دی حفاظت دا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ انہاں نبیاں دی حفاظت دا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اس واسطے کہ ایک نبی تو بعد دوسرے دی گنجائش ہے سی, دوسرے تو بعد تیسرے دی گنجائش ہے سی, ایک کتاب تو بعد دوسری دی گنجائش ہے سی, دوسری تو بعد تیسری دی گنجائش ہے سی. اور جدوں واری آئی سید الانبیاء دی, کتاب دا ذمہ بھی خود لیا, حفاظت دا ذمہ بھی خود لیا. مولا راز کی ہے, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ہن قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی کتاب آ سکتی. یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. من سب نبی من سب نبی ذاک نبی کی ایک ہی سزا، ذاک نبی کی ایک ہی سزا. ہن قیامت تک اور کوئی نبی آ سکدا، کوئی رسول آ سکدا، کوئی اپنی ٹوئی تے ذلی دا پوشن لا کے آئے، بروزی دا پوشن لا کے آئے، تشریح دا پوشن لا کے آئے، کوئی آ سکدا؟ اور اگر کوئی کہے میں نبی ہاں یا میں رسول ہاں، جہنم دا خنزیر تے ہو سکدا ہے، نبی ہو سکدا؟ کیونکہ سونے مصطفیٰ تے نبوت دا دروازہ، نبوت دا دروازہ. اور میں تسی نہیں کہہ رہے، اعلان اللہ دے قرآن نے فرمایا، پھر اعلان خود سید الانبیاء نے فرمایا سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. فرمایا میرے تو بعد 30 کذاب دجال جھوٹے ہون گے، ہر کوئی کہے گا میں نبی ہاں. فرمایا اللہ نے مینوں ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک بندے دا نام سی اسود انسی. ایک گل ذہن وچ رکھو، جدوں کوئی اچھی پروڈکٹ مارکیٹ دے اندر آندی ہے نا، تے جدوں او دی مشہوری ہوندی ہے تے پھر او دی نقل بھی آنا شروع ہو جاتی. او دی نقل کرنا لوگ شروع کر دے، لیکن نقل کنی کو دیر چل سکتی؟ ہاں جی، نقل تے اچھی بولو، نقل تے نقل ہی. اچھا جدوں ویکھیا نا لوگاں نے کہ سید الانبیاء دی اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا مقام و مرتبہ کہ انہاں دے غلام انہاں دے وضو دا پانی وال لین واسطے انج لگدا ہے جویں ایک دوجے نوں قتل کر دین گے. انج دوڑدے سن، کہندے زور دا پانی تسی لیا سی، اثر دا سانوں لے لین دیو. دوجے کہندے اثر دا پانی تسی لیا سی، اے مغرب دا پانی سانوں لے لین دیو. حضور نے کھنگار مبارک پھینکیا تے دوڑ پہ ہتھاں تے لے کے تے اپنے چہرے تے مل لیا. کہ اتنا احترام کردے نے، انہاں اعلان نبوت کیتا تاں کردے. وہ ایک بندے دا نام سی اسود انسی، انہیں بھی اعلان کر دیتا نبوت دا. اتھے حضور دا ایک غلام موجود سی. فرمایا میں لعنت بھیجدا اے دے تے، اللہ دے نبی دے محمد مصطفیٰ ہے. اے نہیں کہ نہیں جو بکواس کردا رہے بس میں تو پورا من مسلمان ہاں، میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہاں، میں مسیتے اللہ کا. فرمایا نا او دے جتھے جناب وہ اپنا ڈیرا لا کے بیٹھا، ڈیرے چلا گیا. فرمایا لعنت ہوئے تیرے تے، تو ایک ہی دعویٰ کیتا ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجا ہے. بڑا پریشان ہویا. انہیں کہا تینوں پتہ ہے دی سزا کی ہے؟ فرمایا جیڑی بھی سزا ہوئے گی اسی چل لاں گے، اسی ڈردے تھوڑی ہیں، اسی سونے مصطفیٰ دے غلام ہاں. پتہ چلیا جڑے حضور دے غلام ہونا ڈردے، اور نہ شلاں تو ڈرن، نہ گولیاں تو ڈرن، نہ ہیلی کاپٹر تو فائرنگ ہو رہی ہے تے تاں ڈرن، نہ خندقاں کھودیاں جا رہی ہیں تاں ڈرن، 11,000 وولٹ دا کرنٹ لگا ہوئے تاں بھی ڈردے اور ڈرن والے ہو رہے ہیں. حضور دے غلام کوئی نہیں ڈردے. فرمایا میں ڈردا نہیں ہوں. انہوں نے کہا آگ جلاؤ. اگ جلائی گئی. اگ جدوں جلا لئی نا تے ایک بندہ آیا تے پیچھے نا پھڑ کے ہاتھ بنن لگیا. فرمایا ہاتھ کیوں بن رہے ہو میرے؟ انہوں نے کہا تینوں آگے چھٹنا ہے. فرمایا پاگل ہوئے ہو، ہاتھ ضرور بننے تے آگے جانا تے میں آپے بڑھ جانا. میں فرمایا مینوں شک تھوڑی ہے، مینوں تو پک ہے کہ میرے مصطفیٰ خاتم النبیین اور تو اسود انسی جہنم دا خنزیر ہے. فرمایا مینوں یقین ہے اس گل دا، مینوں کاہدا ڈر ہے. ٹر پے جا کے آگے چ بڑھ گئے. آگے ٹرے پھردے نے، رب نعمتاں دے رہا، کھا بھی رہے نے، سامنے ٹرے نہیں. جسم نو جلانا یا سیک لگانا تو دور دی گل ہے، آپ دے کپڑے نو بھی سیک نہیں لگیا. آپ دے بس جدوں اینڈ کر کے پختہ عقیدہ ختم نبوت تے رکھ کے چل پاؤ گے نا،
پھر دیکھو رب دی مدد کیویں آندی ہے۔ لکھا سلام قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی تہاڈی عظمتاں تے شاناں نوں۔ آپ نے فرمایا سی بھئی میدان لڑنا تہاڈا کام ہے، مدد آ جائے گی۔ مدد پھر زمانے نے دیکھا مدد آئی کہ نہیں؟ یہ نہیں صرف ایک باری آئی، پچھلا دن مفتی قاسم فخری صاحب آئے نا تو لوگ ابھی بھی پوچھتے پھرتے ہو یار تسی انیاں گڈیاں کتھوں لے آندے ہو، اینے لوگ کتھوں لے آندے ہو، اینے لوگ پھر ویسے ہی بہاول نگر والے تے ڈاڈے نے اسی انہاں کول ڈردے ہیں۔ اس دن قاسم فخری صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب سی، میں حضرت نو عرض کی میں کہ انہوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تسی فرماؤ تو کسی اور نو بھیج دینے ہیں، انہاں پیر نہیں لایا۔ پھر ساری شورا نے بھی کیا، قائد محترم نے بھی فرمایا جس حالت بھی ہو تسی پہنچو۔ کیوں کہ اس بہاول نگر دا او شیر ہے کہ جڑا ہر جگہ تے سب تو پہلے اپنے بندے لے کے اگے اگے ہوندا سی، او ببر شیر جڑا فخر الدین سخیرا ہے۔ تے اس سیانے کہندے نے کاریگر بٹیرا نہیں لڑدا، کاریگر دے ہاتھ لڑدے ہیں، کاریگر دے اے تاں ہر میدان ڈٹ کے کھڑوتا ہوندا سی تے پیچھے اے بابا بیٹھا بہاول نگر والے لکھا سلام ہے تہاڈی عظمتاں نوں۔ اج جناب جس طریقے نال جس جذبے نال تسی دوڑ کے آئے، کی نام بچے دا؟ صداقت علی، صداقت علی تے باقی سارے انہاں دے ساتھی جس جذبے نال تسی اتھوں دوڑدے ہوئے نال نال آئے ہو، واللہ اے جذبات کدی قیمت نال خریدے نہیں جا سکتے، اے کدی خریدے نہیں جا سکتے۔ اے جذبات ادوں ہی آندے جدوں سینے دے اندر عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے، اے جذبات ادوں ہی آندے جدوں سینے وچ محبت مصطفیٰ آ جاتی ہے۔ ہاں اور کئی کہہ رہے ہیں جی تحریک لبیک نے ایک نیا کام نکال دیا ہے، نفاذ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کی داڑیاں ہی نہیں ہیں۔ ہاں جی، اب یہ دین سمجھائیں گے ہمیں، یہ سکھائیں گے ہمیں، ان کے منہ پہ تو داڑھی ہی نہیں ہے۔ میں کہ غازی علم الدین کس مدرسے دا شیخ الحدیث سی؟ ہاں جی، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کس مسجد دے خطیب سن؟ اے بادشاہ رب جے دے تو چاہے حضور دی عزت دا کم لے لیں، ہاں جے دے تو چاہے رب کم لے لے، جے جناب داڑھی والے چھپ گئے، پگڑی والے چھپ گئے تے رب نے انہاں نوں لے آندا جنہاں دیاں داڑیاں کو نہیں اندر تے او حضور نال وفا دا جذبہ تے موجود ہے نا، او جذبہ تے موجود ہے نا، تے او جذبے نال اگے آ گئے، رب نے انہاں نوں قبول کر لیا۔ تے باقی یہ نہ سمجھے کوئی اب بہت وڈی پگڑی ہوئے گی تے تاں عزت ہوئے گی، بہت لمبا جبہ ہوئے گا تے تاں عزت ہوئے گی، ساری دیہڑی بسترا چکی پھرے گا تے تاں عزت ہوئے گی۔ نہ یہ بھول جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساڈا اپنا پیر ہوئے پاویں استاد ہوئے، جے ناموس رسالت نال بغاوت کرے گا سی چک کے مارا گے۔ کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا، کسے پیر دا نہیں پڑھیا، ہاں کسے استاد دا نہیں پڑھیا، کلمہ سا رسول اللہ دا پڑھیا ہے۔ بس بات نہیں ہے
جی حضور نال وفا ہے ساڈی اودے نال وفا ہے ہاں سانو تے بابا جی سکھا گئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا ہاں سانو کسے نال کوئی غرض نہیں اسی ہر اس بندے دے غلام ہاں داڑھی چھڑ کے پاویں مچھا بھی نہ ہون جڑا رسول اللہ دا وفادار ہے اسی اودیاں جتیاں بھی سر تے رکھاں گے ہاں تے جے ناموس رسالت نال غداری کرے داڑھی پاویں 8 فٹ دی ہوئے اسی اونوں جتی برابر نہیں سمجھدے ہاں ساڈا معیار ہی ایک ہے حضور نال وفا ہے تے اسی نال کھلوتے ہاں جے حضور نال وفا نہیں تے پھر کادیاں یاریاں نے یار یاری اودے نال ہے جڑا حضور دا وفادار ہے بس اس تو اگے گل کوئی نہیں اور یاد رکھنا ظلم صدا نہیں چل دے ظلم صدا نہیں تو تسی اپنی اکھاں نال دیکھ لیا پچھلے سال اے ہوئی عید تو 3 دن پہلے تحریک لبیک تے کی ظلم نہیں ہوئی ہاں جی 7 رمضان المبارک نو بھی یاد کرو جدوں جناب پن دتے گولیاں نال تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کارکنان انہاں دا مطالبہ کی سی کہ سانو حکومت دے دیو سانو کو کروڑاں روپیے دے دیو سانو بساں چاہیدیاں نے کوئی انہاں دے کسی ایم پی ایم این اے کیا ہوئے انہیں کروڑ دیو میں تواڈے نال رلدا کیونکہ یہ بکاؤ مال ہی نہیں یہ بکاؤ مال ہے وکدا وہ ہے اور یاد رکھنا اگر کوئی سردار وکے جاگیردار وکے کسی پنڈ دا چودھری وکے یا کوئی ایم پی ایم این اے وکے قوم دا رہبر وکے وہ کلا نہیں وکدا وہ دا ضمیر وکدا ہے جہاں ضمیر وکدا ہے کلا ضمیر نہیں وہ اپنی نسلاں دا سودا کردا ہے ہاں وہ اپنی نسلاں دا سودا کردا ہے وہ اپنے ایمان دا سودا کردا ہے پر لکھاں سلام ہون تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کارکنان عہدیداران ذمہ داران جنہاں نوں کروڑاں دیاں آفراں بھی ہوئیاں اگر کوئی کہے اسی نہیں آفر کیتی کسے مین سٹریم میڈیا تے بلان سانو مینوں بلان اور کسے نہ صدر مینوں سان بلان پترو دے تہاڈیاں چوڑاں نال لا کے رکھ دتیاں تاں آکھ قبلہ شاہ جی بوریاں بھر کے لے آئے قائد محترم دے کول نال کیا جیڑی سیٹ کہندے ہو تسی او دے تے ہاتھ رکھو اسی بندہ بٹھا کے تانوں جتوا کے پارلیمنٹ وچ پہنچانے ہاں تسی اے جڑا نا سفیر والی گل تو پیچھے ہٹ جاؤ اور فرمایا بادشاہ تسی بہت دیر کر دیتی آنے چ اسی پہلے سودا کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہم سے زیادہ قیمت کس نے لگائی ہے کہاں سودا ہوا فرمایا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے ہاں زندہ باد زندہ باد اچھا پھر جاندے پتا انہیں کی کیا جاندے پتا اس بندے نے کی کیا وہ جڑا خریدار آیا سی مول لانا واسطے انہوں کی پتا ہوئے بادشاہ جن پیسے تو لے کے آیا حضور دے غلام تے انہیں دی جتی پاندے نے انہیں دی جتی پاندے نے کی پتا ہوئے انہوں کہنے لگا جی میں بہت مایوس ہو کے جا رہا ہوں اب میں پرائم منسٹر کو کیا کہوں گا کس منہ سے جاؤں گا لکھاں سلام بابا جی تواڈے لختے جگر تے پتہ ہے انہوں نے کی فرمایا قائد محترم نے فرمایا تم فخر سے جا کے کہنا کہ اس دور میں آپ کے ملک میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی عزت پہ یوں پہرا دیتے ہیں کہ وہ بکتے بھی نہیں ہیں جھکتے بھی نہیں ہیں اپنا نظریہ بدلتے بھی نہیں ہیں دیکھو کہنا نہیں جناب یہ بیک والے ویسے کہہ رہے ہیں پترو کسے چینل تے بلا لو اسی آنے واسطے تیار ہیں یہ ہے تپڑ تے سدو نہ چینل تے تانوں پتہ لگ جائے گا تے جے اسی تسلیاں نہ کرا دتیاں تہاڈیاں ہاں اسی ایویں گل نہیں کردے نہ اسی لوک کے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں
الحمدللہ ساڈا قائد وہ ہے انہاں دی ہر چیز نو گڈیاں بھر کے لے کے آئے. قائد محترم نے این ٹھوکر مار کے کیا جاؤ اسی اینو کی سمجھتے ہیں. ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاں فرمایا سانو خیرات در مصطفیٰ تو مل رہی ہے. مر ہی جاؤں گر اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر. چلے ہو گئے حضور دے غلاماں نو خریدن واسطے آ گئے. اور جناب پچھلے سال انہاں دناں وچ سیدھا ٹلی الو دا پٹھا جیدا پتہ ہی کوئی نہیں پیو کون ہے, جیدا پتہ ہی کوئی نہیں بھی پیو کیڑا ہے. وہ کہہ رہا سی ہم نے تحریک لبیک کی طاقت کو کچل دیا ہے, ہم نے مٹا دیا ہے, ہم نے ختم کر دیا ان کی طاقت کو. آج سال پورا نہیں آیا پتر تو ہن کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے کل میں سیاست میں ہوں گا یا کہاں ہوں گا. ہاں کیوں پتر ہن چل کے کھا تو حضور دے غلاماں تے ظلم کیتا ہے. تے دوسرا ڈبو, ہیلو ڈبو پلیز توجہ کر ادھر. انہاں تے گولیاں برسا رہے سو جنہاں رسول اللہ دی عزت نال وفا کیتی تے بادشاہ انہاں دا بدلہ تے دینا پائے گا نا. جو کہنا میں کبھی بکا نہیں کبھی جھکا نہیں. پتر جو جو کہی سال تو پہلے پہلے وہ سارا چٹے گا جو تھکے ہی سارا تھکیا چٹے گا. تو کیا جناب یہ چودھری سب سے بڑے ڈاکو ہیں پنجاب کے, پھر جا کے انہوں نے پیرا جو بیٹھا کہ نہیں, ان کا سب سے بڑے دہشت گرد MQM والے ہیں, جا کے انہوں نے پیری بھی پیا انہوں نے دفتر بھی کھولے, پھر بھی وہ کروڑا روپے سودا کر کے دے اپوزیشن نال مل گئے. ادھروں بھی لے لے ادھروں بھی لے لے. ہن کہندے جی باہر سے دھمکیاں ملی ہیں. اچھا جدوں اسی کیا سی نا سفیر کڈو, وہ آج بھی وہ انٹرویو موجود ہے کہ اگر ہم سفیر نکال دیں ملک دیوالیہ ہو جائے گا, پاکستان کا روپیہ بیٹھ جائے گا. یہ ایک بات سن لیں, یہ میں آپ کو بتا دوں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, پوری یورپی یونین ناراض ہو جائے گی. ہن جدوں اپنی پوچھل تے پیر آیا اور لانتیا تو اے فیصلہ اگر ناموس رسالت واسطے کیتا ہوندا, ہن جدوں اپنی پوچھ تے پیر آیا تو ہن کہہ رہے جی ہم کسی کے غلام ہیں, ہم یورپی یونین کے غلام ہیں. اگر تو یہ بات رسول اللہ کے لیے کر دیتا کہ ہم یورپی یونین کے غلام نہیں ہیں, سفیر یہاں سے دفع ہو رہا ہے, آج ہم بھی تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کدی کدی تسی ویکھیا نیانے شرارت کر رہے کتا ستا پیا ہوئے نا, جا کے وہ پوچھل تے پیر رکھ دیں, وہ ہاؤ کر کے پہ جاتا ہے. ہونے دی پوچھ تے پیر آ گیا, ہونا ویکھی 2-4 دنوں چ کئیاں نو پائے گا. ہاں امریکہ دا ایک کتا, برطانیہ دا ایک کتا, روس دا ایک کتا, اٹلی دا ایک کتا, فرانس دا ایک کتا, لیکن اسرائیل دا ایک کتا. مت کوئی کہے میں ایویں کہہ رہا, جڑے جڑے لوگ ناموس رسالت لانگ مارچ دے اندر موجود سن اوتھے جڑے شیل چلائے گئے انہاں تے لکھیا سی میڈ ان اسرائیل. ہاں حضور دی عزت دے پہرے داراں تے او شیل چلائے گئے جڑے اسرائیل چوں آئے. اسرائیل دا کتا اوہی لوگ نے کتے نو چھڈ کے تے مگروں خیال بھی نہیں کردے. اے اگر تیرے گل چ پٹا ہوندا غلامی ہے مصطفیٰ دا. ہاں رب کعبہ دی قسم ہے جڑا اس در دا فقیر ہو جائے نا تے سائیں پھر انہوں خالی نہیں چھڑ دے. ہاں سائیں او دی کانڈ تے رہندے نے. بابا جی فرماندے سن جنہاں مالکاں دا سی کام کردے ہیں وہ کانڈ نہیں لگن دیندے, وہ کانڈ انہوں نے بہت بڑا منصوبہ بنایا سی. انہوں نے کیا ہم MU کالج نہیں نکلنے دیں گے. ہاں جی MU کالج آپ دا پورا انہیں ٹل آیا. پھر حضور دے غلام MU کالج نکلے کہ نہ نکلے ہیں اے دینا جی صافہ واللہ. اگے
سینکڑے بندے دوڑے جاندے تے کون دوڑا رہے ہیں؟ ایک بندے دے ہاتھ صافا کر رہے لبیک 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 یا رسول اللہ. اج بھی نیٹ تے ویڈیو موجود ہے. اور انہوں نے پوچھا کسے نے اور تسی سینکڑے ایک دے اگے لگ کے انہیں کہا ایک سامنے نظر آ رہا سی تانوں نظر آ رہا سی سانو تے او جتھوں تک نگاہ جاندی سی لوگ نظر آ رہے سن. میں کہا بادشاہ ایتھے فضائے بدر پیدا ہوئی اللہ نے ملائکہ بھجوا دیتے کہ آج اگر ایتھے ختم ہو گئے تے نہ ختم نہیں ہونا. انہاں صدقئی صدیاں تک دینداراں نوں سر نہیں چکن دینا. تے رب نے اپنی محبوب دی عزت دے پہرے داراں دی عزت انج رکھی کہ ایسے لوگ بھیج دیتے جڑے انہاں نوں نظر بھی نہیں سی آ رہے پھر اگے لگ کے او دوڑا نہ رہے سن. زندہ باد زندہ باد حضور دی عزت تے پہری داری انج نہیں ہوندی. میں نے اسلاموفوبیا پہ بات کی ہے. کئی کہہ رہے ہیں شاید کیتی ہوئے گی. میں نے OIC کا اجلاس بلایا ہے. کئی بیچارے سوچتے ہیں شاید بلایا ہی ہوئے گا. بہت توجہ نال میری گل سننی. OIC کا اجلاس بھی تو نے بلا لیا, اسلاموفوبیا پہ بات بھی تو نے کر دی, لیکن جس اسمبلی میں تیری اکثریت تھی, جس اسمبلی دے اندر تیری اکثریت سی, ایک فرانس دے سفیر نو کڈن دی قرارداد پیش کیتی. اس قرارداد نو پاس کران واسطے انہاں کسے نے اپنی زبان نہ ہلائی. اپوزیشن ہوئے یا حکومت ہوئے تے یار رسول اللہ دے گستاخاں نال تے گستاخاں دے خلاف تے ایک لفظ نہ بول سکے. تے جدوں اپنی حکومت دی واری آئی, حکومت بچان دی یا دوجا نو ایدی گران دی واری تے آپ حکمران بنن دی واری آئی, وہ کہنا میں 10 لاکھ لوگ لاؤں گا, وہ کہنا میں 7 لاکھ لوگ لاؤں گا. ہم ادھر دھرنا دیں گے, اگر کوئی ڈنڈا چلائے گا ہم ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے, پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. کہ جناب ختم نبوت واسطے تہاڈی زبان کیوں نہ ہلی؟ پہچانو بادشاہو, اپوزیشن چ نون لیگ بھی ہے, PP بھی ہے, JUIF بھی ہے نا کہ نہیں, اور GDM PDM جنیاں جماعتاں نے ساریاں نے حکومت دے اندر کیڑیاں جماعتاں ساریاں تو نظر آ رہی ہیں. انہاں چوں کسے ایک دا کلپ دکھاؤ جنہاں ختم نبوت واسطے اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا ہوئے, کوئی ناموس رسالت واسطے کرایا ہو. ہاں جی, تے تساں پھر کنہاں نال کھڑا ہونا ہے؟ بادشاہ ساڈے نال بیٹھ کے سامنے آمنے سامنے ڈیبیٹ کر لو, جے تواڈے چھکے نہ چھڑا دیتے تاں دسو. ہاں اسی ایویں گل نہیں لوک کے گل نہیں کر رہے, کسے ایک دی زبان نہ پھٹی. ختم نبوت دا معاملہ آیا, ناموس رسالت دا معاملہ آیا, اور آسیہ مسیح جنہیں جج دے سامنے تسلیم کیتا میں بے ادبی کیتی, گستاخی کیتی, جج نے انہوں پھانسی دی سزا سنائی. اس سے ہی آسیہ ملونہ نو با عزت بری کرنا واسطے علماء نو مشائخ نے چک کے نہ جیلاں سٹیا. سادات دے منہ تے جتیاں ماریاں, علماء دے منہ تے جتیاں ماریاں, نالے جتیاں مار دے سن, نالے کہندے سن کہ اس منہ سے تم کہتے رہے ہو لبیک یا رسول اللہ, اب کہو گے؟ انہوں نے کہا کی گئی, کہتے اب کہو گے؟ انہوں نے کہا ستمگاری دا راہ ہنر آزمائے, تم تیر آزما ہم جگر آزمائے. انہوں نے کہا کہتے نہیں رہے, اب بھی کہہ رہے ہیں. آپ مار, وہ مارتے تھے, یہ کہتے تھے لبئی لبئی یا رسول اللہ, لبئی 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 یا رسول اللہ, لبئی لبئی یا رسول اللہ, لبئی. جتنے بھی مخالف ہوتے ہیں پرواہ نہیں ہے, انشاءاللہ حضور کی عزت و ناموس پہ پیرات دیتے رہیں گے, حضور کی ختم نبوت پہ پیرات دیتے رہیں گے, اور حضور کے دین کو تخت پر لے کر آئیں گے, حضور کے دین کو تخت پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز. تواڈے کولوں میں ایک گل پوچھدا, تانوں پتہ لگ گیا انہاں دیاں 2 نمبریاں دا کہ کوئی نہیں؟
کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں, کسی چیز دی بھول تو نہیں. تے ہن بھی جے کوئی بندہ انہاں چوں کسی پارٹی نال کھلوتا ہوئے ساڈا کوئی نقصان ہے جی؟ ہاں انہاں نال کھلو جو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کل رسول اللہ دے سامنے کیڑے منہ نال جاؤ گے؟ کل رب دی بارگاہ جدو پیش ہوو گے کس منہ نال پیش ہوو گے؟ یہ رب نے پوچھ لیا اس دین واسطے حضرت امیر حمزہ دے جسم پاک دے ٹکڑے ہوئے, اس دین واسطے ایک حضور دے غلام ہیں حضرت شماس بن عثمان. جدوں اے جڑے بدر دے احد دے ہیں نا شہداء, انہاں دی تعداد ہے 71. کنی؟ اچھی بولو. انہاں چوں 17 دا حضور نے جنازہ پڑھایا. کنیاں دا؟ تے حضرت امیر حمزہ کلیاں دا 70 مرتبہ حضور نے جنازہ پڑھایا. ایک بندہ وہ سی کہ حضور بل جدوں اے مشرکین جتھے بنا بنا کے حملے کر رہے سن نا, وہ اگے ہویا تے انج کر کے نا ہاتھ نال تیر روکدا رہیا. اے ہاتھ دیاں بوٹیاں اٹھ گئیاں, دوجے ہاتھ نال اے ہاتھ ختم ہو گیا, دوجے ہاتھ نال جدوں اے بھی ختم ہو گیا نا, جدوں تیر آندا سی چہرہ اپنا اگے کر انج کر کے چہرہ اگے کر دینا. اچھا جدوں چہرے دیاں بھی بوٹیاں اٹھ گئیاں نا تے شہید ہو گئے. ہن شہداء کنے نے؟ 71. کنے؟ انہاں چوں 17 دا حضور نے جنازہ پڑھایا. تے جدوں واری آئی نا انہاں دی عرض کیتی حضور حضرت شماس بن عثمان سرکار نے ارشاد فرمایا انہاں دا جنازہ نہیں میں پڑھا. ہر کوئی حیران ہو گیا. عرض کیتی حضور کوئی حکمت ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا جنازہ پڑھایا جاندا ہے درجات دی بلندی واسطے. کادے واسطے؟ فرمایا انہاں میری عزت تے انج پہرا دیتا ہے اللہ نے انہاں نو جنت دے سارے درجات عطا فرما دیتے ہیں. جنت دے تے بادشاہ جڑا حضور دی عزت و ناموس تے پہرا دے, رب نے جو اس دن پوچھ لیا کہ میرے محبوب دے صحابہ نے تے انج کر کے محبوب دی عزت تے پہرا دیتا. حضرت امیر حمزہ دے جسم دے ٹکڑے بھی ہوئے, نک کن اکھ اے کن مبارک کٹ کے ہار پرو کے انہوں نے گل پا لیا, ظالمہ نے کلیجہ چبایا. حضرت امام حسین آپ دا پورا کنبہ شہید ہو گیا. انہاں دین واسطے قربانیاں دتیاں, دسو تسی کی کیتا؟ جدوں اوکھا ویلا دین تے آیا ایک جماعت قربانیاں دے کے سامنے آئی. انہاں کہا کچھ بھی ہو جائے حضور دا دین تخت لے کے آنا ہے. حضور دا دین اسی نہیں ساڈیاں نسلاں ویکھن گیاں, او نہیں انہاں دیاں نسلاں ویکھن گیاں, لیکن اے خون رائے گا خون رائے گا نہیں جائے گا. جے رب نے پوچھ لیا انہیں اعلان کیتا سی میدان عمل وچ بھی آئے, دسو تسی ادو کہدے نال کھلوتے سو؟ کی کہو گے؟ نون لیگ نال سن, پی پی نال سن, جنہیں یہ بل پاس کیتا 18 سال تو پہلے اسلام کو نہیں قبول کر سکتا. اگر عمر 18 سال جو اسلام قبول کرنا بھی چاہے انہوں ایک کمرے بند کیتا جائے گا. 20 دن انہوں ہندو تبلیغ کرے گا, 20 دن عیسائی تبلیغ کرے گا, 20 دن سکھ تبلیغ کرے گا, 20 دن کمیونسٹ تبلیغ کرے گا, 20 دن پارسی تبلیغ کرے گا, 20 دن ستارہ پرست آتش پرست تبلیغ کرے گا, 20 دن مسلمان پھر جیڑا مذہب ہوتا دل کرے قبول کرے. بھئی وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہونا چاہنا ہے, کہتا نہیں مسلمان نہیں, اس کمرے چ بند ہو تینوں ہندو بھی تبلیغ کرے گا, سکھ بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, بدھ مت, کمیونسٹ, پارسی سارے تبلیغ کرن گے. تسی مینوں یہ دسو بھی یہ اسلام دے وارث ہے؟ اچھی بولو. تے پھر بھی کوئی انہاں دے نال کھڑوتا ہوئے جنہاں نے آسیہ ملونہ نو بری کیتا, جنہاں انہوں چھوڑیا, جنہاں کیا مرزائی ساڑے بہن بھائی, جنہاں مسجداں دے سپیکر بند کیتے, جنہاں جناب مسجداں نو میچاں واسطے مسجداں نو تالے لوائے, جنہاں کہا جی چاروں سپیکروں میں اللہ اکبر کی اذان آئے تو انتہا پسندی پھیلتی ہے, انہاں نال کھلوو گے؟ ہاں بادشاہ کامیابی اسے چے اس جماعت نہ کھڑے ہو جاؤ جڑی حضور دا دین تخت لے کے آنا چاہیے. اور اس وقت دے اندر وہ جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑے ہو جاؤ. یہ دنیا چ بھی اجر ہے, قبر حشر دے اندر بھی اجازت ہے. ہاں ان دوجیاں جماعتاں نال نہ ملایا جے. جس جس ظلم کیتا اس جماعت نال, نواز شریف نے ظلم کیتا
سال تو پہلے پہلے ذلت دا توق اللہ نے وہ گل چ پا دیتا ہاں سیدھا ٹلی جڑا ختم نبوت دا بنیا پھردا سی تے لوگاں نوں کہندا ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں. پھر جب ختم نبوت کی بات ہوئی ناموس رسالت کی بات ہوئی تو پھر اپنی وزارت بچانے کے لیے حضور کے ان غلاموں پر سیدھیاں گولیاں برسائی گئیں, ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی گئی اور روزانہ آ کے بیان دیتا تھا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. بادشاہ ساڈا تو نہیں کر سکیا پر تیرا اللہ نے کر دیتا ہے. ہاں اور تو دیکھ ابھی ابتدائے عشق قہر ہوتا ہے کیا, الو کے پٹھے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. ہاں آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. کوئی ڈر نہیں سانو کسے دا, نہ کسے حکمران دا, نہ کسے بدماش دا, نہ کسے گنڈے دا. تے جڑے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کارکن ہو ذمہ داران ہو کسے دا ڈر رکھن دی کوئی لوڑ نہیں. اگر کوئی ساڈے کارکن تے کسے ذمہ دار تے کوئی ظلم کرے گا تے بادشاہ پھر وہ زمانہ دیکھے گا اسی انشاءاللہ وہ دیاں توڑا پٹ کے رکھ دیاں گے. اے لوارث تھوڑی نے, انہاں دی وارث تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے. اے لوارث نہیں نے. اس واسطے کھل کے کام کرو, کسے تو نہ ڈرن دی ضرورت ہے نہ چھکن دی ضرورت ہے. بس گل اینی ہے, اے نہیں بھی ویکھو ساڈے نال بندے تو تسی کسے نال ظلم کرنا شروع کر دیو, کسے دی اگ گل پے جاؤ. اے کام نہیں کرنا, اپنی حد وچ رہنا ہے. خود کسے نو چھیڑنا نہیں, جے کوئی چھیڑے گا تو پھر چھوڑنا نہیں. ان خود ہی پتہ لگ جائے گا بھی ہن میرے نال کی بن گئی. ہاں او ایک بزرگ سن ٹرے جاندے سن تو انہاں نوں کتی بھونکی, وہ پھر بھی چپ کر کے ٹر گئے. جدوں واپس آئے نا دیکھا کتی مری پئی, فرمان لگے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا لیکن میرے رب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے بندے کو کتی بھونکے. ہاں اے رسول اللہ دی عزت دے پہرے دار ہیں. تے لوگاں دی مخالفتاں کولوں نہ ڈریا کرو, کسی کا نام ہی نہ لیا کرو فلانا مخالفت کر رہا ہے فلانا. چھڈو یار ایویں مردہ گھوڑے جان پانی. جنہوں رب نے قبول ہی نہیں کیتا اپنے محبوب دی عزت دی پہرے داری واسطے, تسی اپنا نام او دا نام لے کے وقت ضائع کیوں کر رہے. گڈی تے کئی باری جا رہے ہوئی دا نا یا موٹر سائیکل تے یک دم کتا بھج پیندا نال, بھونکدیاں نا کی خیال اینج لگدا ہن پکڑیا کتے نے. کتا گڈی دا کی کر سکدا ہے جی, شیشے بند ہوندے نال بھونکدا رہیا جا رہا ہوندا, دوڑدا جا رہا ہوندا اپنا پورا ٹل لا کے. اچھا کتے نے گڈی چ بہنے بولو, کتا گڈی خرید سکدا ہے, کتا گڈی چ بہ سکدا ہے, کتا گڈی چلا سکدا ہے, کیوں بھونک رہے ہیں. ہاں جی او دی بادشاہ جے تانوں کوئی بھونک رہا ہے نا تے تسی گڈی روک دیو کتا بھی بہ جائے گا. گڈی روک دیو تا دیکھ آزما کے دیکھ لو کس ویلے کتا بھی وہ بھونکنا بھی بند کر دے گا, دوڑنا بھی بند کر دے گا, بہ جائے گا. کیوں کتا ادوں تک ہی بھونکدا ہے جدوں تک گڈی چل رہی ہے. اے بادشاہ اے ناموس رسالت دی گڈی یہ چل رہی ہے. جے کتے بھونک رہے ہیں تو دا مطلب ہے بالکل صحیح سمجھ جا رہی ہے. اور جن نے کتے بھونکدے نے بھونکن دے او کسے دی پرواہ کرن دی لوڑ نہیں ہے. ہاں تسی جن بھونکن گڈی اور تیز چلاؤ, آپ بھونکتے تھک کے کدھرے رہ جان گے. انشاءاللہ اے گڈی سیدھی مدینہ شریف کی طرف جا رہی ہے, سیدھی ناموس رسالت کی طرف جا رہی ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے جنہاں عاشقان رسول نے اس محفل پاک دے انتظام اہتمام انصرام کیتا اور جنہاں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے اندر شمولیت کیتی, اللہ تعالیٰ سب دی خدمات نو, محنت نو, کوشش نو, کاوش نو, اس سٹرگل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور وقت آئے کہ حضور دا دین تخت آئے, نظام مصطفیٰ دا سورج طلوع ہوئے. وآخر دعوانا